پورے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بتیاں بند ہونے کی وجہ سے ہر سو اندھیرا تھا۔ اس کے کمرے کے کھلے دروازے سے آتی روشنی لاؤنج کو نیم روشن کر رہی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ ابو تو یوں بھی جلدی سونے کے عادی تھے۔ امی نماز اور معمول کے وظائف میں مصروف تھیں۔ صہیب سے بات ختم کر کے وہ پانی کی بوتل لینے اٹھی تو عادتاً چائے بنا لی، ساتھ ہی نمکو کا جار بھی رکھ لیا۔ امبر، بھوک لگی ہے تو کھانا کھاؤ، کباب فرائی کر لو، دال چاول بھی رکھے ہیں۔ اس وقت یہ چپس نمکو کھانے کی کیا تک ہے؟ تسبیح لیے اندر آتے ہی امی نے اسے ٹوکا تھا۔ امبر بے اختیار مسکرائی۔ اس کے وقت بے وقت کھانے کی عادت امی کو سخت ناپسند تھی۔ شادی سے پہلے تو وہ بہت ڈانٹتی، لیکن وہ بھی عادت سے مجبور باز نہ آتی۔ اب 6 ماہ پہلے اس کی شادی کے بعد سے امی بہت بدل گئی تھیں۔ کئی دنوں سے وقفے سے ہونے والی ملاقات میں انہیں اس پر پیار آتا، کبھی سخت سست سناتی تو کبھی بہت سی باتیں نظر انداز کر جاتی۔ ماں کی محبت میں یوں بھی بہت گنجائش ہوتی ہے اولاد کے لیے، جس کا سارا فائدہ اولاد کو ہی ملتا ہے۔ بھوک نہیں لگ رہی امی، بس چائے بناتے ہوئے نظر آئے تو دل چاہا۔ اس نے ان کی تسلی کرواتے ہوئے ایک طرف ہو کر ان کے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ امی آرام سے تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھیں۔ ہر کام سے فارغ ہو کر اب وہ اس سے سکون سے باتیں کرنے آئی تھیں۔ کل میں چلی جاؤں گی، شام میں صہیب لینے آئیں گے۔ اسے اچانک یاد آیا، یہ کیا بھلا؟ کل تو میرا تمہاری پھپھو کی طرف جانے کا ارادہ تھا۔ بہت اصرار کر رہی تھی کہ امبر آئے تو لے کر آئیے گا۔ امی نے اس اچانک اطلاع پر تعجب سے ہاتھ ہلا کر کہا، پھر خیال آنے پر پوچھا، کھانا تو یہیں کھائے گا نا صہیب؟ مٹن پلاؤ اور کڑھائی بنا لوں کل۔ میٹھے میں کھیر۔ اکلوتا داماد تھا، خاطر تواضع تو لازمی تھی۔ آج کل تو مہمان نوازی بھی تعلق کی بنیاد پر ہی کی جاتی ہے۔ بیٹی خوش تھی، انہیں اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ انہوں نے لمحوں میں سب بول کر مینیو ترتیب دیا۔ نہیں، کچھ بنانے کی ضرورت نہیں، ہم ڈنر باہر کریں گے۔ امبر ان کی گود میں سر رکھا۔ امی نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ تم دوپہر میں کیا کھاؤ گی؟ شادی کے بعد سے ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ چند دنوں میں ہی لاڈ پیار کی ساری کسر پوری کر دیں۔ میں آپ کے ہاتھ کے بنے دال چاول کھاؤں گی۔ وہاں تو وہ لوگ دال بھی ٹماٹر ڈال کر بناتے ہیں، مجھے اچھی نہیں لگتی کھٹی دال۔ اس نے آنکھیں موندے جواب دیا۔ امی کی نرم گرم گود اسے سکون پہنچا رہی تھی۔ امی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ اس سے شکایتوں کی عادت نہیں تھی، بس یوں ہی کبھی منہ سے نکل جاتا تو امی پیار سے سمجھا دیتی کہ ہر گھر کا اپنا ماحول ہوتا ہے۔ کچھ عرصے میں تم بھی ان کے ماحول میں رچ جاؤ گی تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں محسوس بھی نہیں ہوں گی۔ نہائی بھی نہیں تم، کپڑے بھی وہی چڑھا لیتی ہو، اول جلول حلیے میں پھرتی رہتی ہو تو بیگ میں کیا بھر کر لاتی ہو؟ بالوں میں لگے تیل دیکھ کر امی کو ڈانٹنے کا خیال آیا۔ مائکے آتے ہی امی سے بالوں میں تیل کی مالش کروانا اس کی سب سے بڑی عیاشی تھی۔ کھلے پانچوں والا یہ فلیپر اور ایئر لائن کھلی سی فراق نما اونچی شرٹ اسے بہت پسند تھی، لیکن اس کی سسرال میں ایسے کپڑے پسند نہیں کیے جاتے تھے۔ صبح یہاں آ کر ہی اپنا شوق پورا کر لیتی۔ ایک بار وہاں پہنا تو بڑی نند نے مسکراتے ہوئے کہہ دیا، امبر عجیب ملنگوں والے کپڑے پہنے ہیں، ایسے کپڑے ٹین ایجرز پر اچھے لگتے ہیں۔ تم تو اب شادی شدہ ہو، اپنا ڈریس سینس تو بہتر کرو، ہمارے یہاں یہ سب پسند نہیں کیا جاتا۔ لمحوں میں ذہن امی اور نند کے جملے اور انداز کا تقابل کرنے لگا تھا۔ کیا تھا جو وہاں چبھتا تھا؟ لہجے میں چھپا طنز یا رشتے کا فرق؟ دل ماں کی ہر بات کو یوں محبت کے نور سے روشن کرتا کہ کچھ برا ہی نہ لگتا، وہی دل وہاں بجھ کیوں گیا تھا؟ اس نے سب سوچوں کو ذہن سے جھٹکا۔ کل تیار ہو کر گھر جاؤں گی تو دیکھ لیجیے گا بیگ میں کیا بھرا ہے۔ اس نے سستی سے جواب دیا، پھر کچھ خیال آنے پر سیدھی ہو بیٹھی۔ اس مہینے کا کوئی ڈائجسٹ ابھی تک نہیں آیا؟ آئیں گے تو الماری میں سنبھال کر رکھ دیجیے گا، یہ نہیں کہ کسی کو بھی دے دیں، میں اگلی بار آ کر لے جاؤں گی۔
اس نے زور دے کر کہا تھا۔ ڈائجسٹ کے بغیر اس کا گزارا نہیں تھا۔ سسرال میں ابھی تک ڈائجسٹ نہیں لگوائے تھے۔ منع تو کوئی کیا ہی کرتا، لیکن اس کے ساتھ نندیں اکثر ہی چیزوں کو فضول اور وقت کا ضیاع قرار دیتی۔ بلا وجہ کے طنز تانے میں الجھنے کے بجائے وہ یہیں پڑھ لیتی یا یہاں سے لے جاتی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں پڑھ لیتی تاکہ کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملے۔ رشتے اچھے برے وقت میں سہارا ہوتے ہیں۔ بے وجہ کی بدگمانیوں کو وزن ڈال کر ان سہاروں کو بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ رات دیر تک جاگنے کے بعد اگلے دن وہ فجر پڑھ کر سوئی تو دوپہر کو دیر سے اٹھی۔ امی نے اس کی نیند خراب ہونے کے ڈر سے کمرے کی صفائی بھی نہیں کروائی۔ جاگنے کے بعد بھی وہ کتنی دیر اسی طرح سستی سے پڑی رہی۔ پھر گھر واپسی کے خیال سے اٹھی تو امی سے باتیں کرتے، نہا دھو کر تیار ہوتے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اور دن گزر گیا۔ شفون کے گہرے سبز کڑھائی والے سوٹ میں سلیقے سے بنائے بال تیار ہو کر وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ امی نے دل ہی دل میں کتنی صورتیں پڑھ کر اس پر پھونک دیں۔ صہیب کی آنکھوں کی چمک نے اس کے چہرے کو روشن کر دیا تھا۔ ہنستے مسکراتے خوشگوار ماحول میں چائے پی کر انہوں نے اجازت لی۔ اس کے پسندیدہ ریسٹورنٹ میں ڈنر کرتے صہیب کی پیار بھری باتوں اور شعر و شاعری نے اسے 7ویں آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ جلدی جلدی کرتے بھی انہیں گھر پہنچتے پہنچتے 10 بج گئے تھے۔ امی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ صہیب کو اب امی کی فکر ہو رہی تھی۔ عنبر خاموش ہی رہی۔ اس کے حساب سے تو دیر نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے سسرال میں رات دیر تک یوں پھرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ گھر میں داخل ہوئے تو ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ سب اپنے کمرے میں تھے۔ صہیب گاڑی کھڑی کر رہا تھا۔ وہ ساس کے ساتھ سلام دعا کر کے اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ حسب عادت چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی، مگر اس وقت کچن میں کھٹ پٹ ہوئی تو سب ڈسٹرب ہوتے ہیں اور سوالات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ سو کسی نئے قصے کی شروعات سے اس نے بہتر جانا کہ وہ چائے کی طلب دبا لے۔ 4 دن سے بگڑے معمولات اور رات دیر سے سونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ وہ بامشکل ساس امی کے ساتھ بیٹھی مارننگ شو دیکھتی اور ان کے تذکرے سن رہی تھی۔ پہلے وہ صہیب کے جانے کے بعد سو بھی جاتی تھی، لیکن پھر صہیب نے کہا کہ سب کو وقت دیا کرو۔ تب سے وہ ضروری ان کے ساتھ بیٹھتی تھی، اور یہ بات کہ اس کو مارننگ شو یا خبروں میں رتی بھر دلچسپی نہ تھی۔ بے دلی سے سب دیکھتی رہتی۔ ابھی بھی بوریت حد سے گزر گئی تو اسے کھانے کا خیال آیا۔ آج کھانے میں کیا پکانا ہے امی جی؟ بینگن رکھے ہیں، وہ بنا لو، لیکن چھیلنا مت۔ پچھلی بار بھی چھیل کر تم نے آدھے بینگن ضائع کر دیے تھے۔ اور آلو کم ڈالنا، ہمارے گھر میں کوئی اتنے آلو نہیں کھاتا۔ اس نے دھیان سے ان کی ہدایات سنی تھیں۔ وہ چھلکے والے بینگن نہیں کھاتی تھی، لیکن یہاں اس کی کوشش یہی ہوتی کہ جلد سے جلد ان کے حساب سے کھانا بنانا سیکھ لے۔ ابھی بھی اس نے ان سے پوچھ پوچھ کر کھانا بنایا۔ 4 دن سے جمع کپڑے استری کیے کمر تختہ ہو گئی تو آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عموماً یہ وقت وہ اپنے مشغلوں میں گزارتی تھی، ڈائجسٹ پڑھنا یا کمرے کی صفائی اور الماری ترتیب دینا، لیکن آج وہ سو گئی۔ گھنٹے بعد گھنٹی کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ آوازوں سے اندازہ ہوا کہ محلے کی کوئی خاتون اس کی ساس سے ملنے آئی ہے۔ فریش ہو کر وہ ان سے ملنے گئی تو باہر تک آتی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ خاتون روایتی تجسس سے اس کے بارے میں دریافت کر رہی تھی۔ بس ٹھیک ہے، بہو اجنبی بن کر بیٹھی رہتی ہے۔ پکا لیا، دھو لیا، پھر کمرے میں۔ اب کاموں کا کیا ہے، وہ تو میں خود ہزار کر لوں، لیکن وہ اپنا گھر تو سمجھے۔ اس کی ساس کا شکوہ جاری تھا۔ دل بے اختیار بوجھ بڑھا تھا۔ ہمارے گھر کو اپنا گھر بنانا آسان نہ تھا۔